السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہے، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ والدین کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوارے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدرد کا دکھاوا کرنا ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا تو میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین پر ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سبھی کو پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ یہ لمبا راستہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، اور یہ دن بھی گزر جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسے دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی، اللہ پاک کن فرما دے گا۔
نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رکھی ہے اللہ سے مانگنے سے؟ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ کوشش کیجیے جو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا مان کبھی نہ ٹوٹے، کیونکہ اعتبار جیتنے میں عمریں لگ جاتی ہے اور ٹوٹنے میں صرف ایک پل۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں ہو یا سکون ہو۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دے، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھے یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ تم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہو، بس اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کسر مت چھوڑنا۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بنا مسکرائی ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے ہم رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت کم ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلقات سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جب لوگ گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لے کہ وہ آپ سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ انسان کے کردار کی دو منزل ہے، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دے، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ آپ کی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دے۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔
लंबी दोस्ती के लिए 2 चीज़ों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो। अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। घर का सिर्फ नाम आसान होता है, घर बसते बसते बड़ा वक्त लग जाता है। बहुत सी बातों पर सब्र करना पड़ता है, बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और समझौते घर बसाने के गुण हैं। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। गुफ्तगू ही बता देती है कि तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। मौत सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हर शख्स भुला बैठा है, और जिंदगी सबसे बड़ा धोखा है जिसके पीछे हर शख्स भाग रहा है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये कोई नहीं भूलता।